بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان نے بطور ایٹمی طاقت مسلم امہ کے ساتھ کھڑے رہنے کا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج بہت بڑی اور مؤثر ہے، اور پاکستانی فوج نے روایتی جنگ میں اپنی صلاحیتیں بھی ثابت کی ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک مشترکہ فوج ہونی چاہیے اور اپنی صلاحیت اور قوت کے مطابق انہیں کوئی طریقہ کار بنانا چاہیے، جس کا مقصد جارحیت نہیں بلکہ امن قائم کرنا ہو اور قابض کو روکنا ہو اور اس شخص کو روکنا ہو جو کسی کی نہیں سنتا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جوہری قوت رکھنے والا پاکستان امت کے رکن کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کرے گا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کو صرف دشمن کو باز رکھنے والی قوت سمجھتا ہے اور انہیں استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ہمارا جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا کوئی ارادہ نہیں، یہ صرف ان دشمنوں کے لیے ہیں جو کسی کی نہیں مانتے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہمیں ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی معروف اور بہت مؤثر فوج ہے، بہت مؤثر ایئر فورس ہے، بہت مؤثر بحریہ ہے۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ روایتی طور پر بھی اگر چیلنج کیا جائے تو ہم اپنے حریف کو مات دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا منہ بھی توڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جب قطر پر حملہ ہوا تو قطر امریکہ اور مصر کے ساتھ مل کر غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات کی ثالثی کر رہا تھا۔ اسرائیل کی کارروائی بالکل ہی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یقین ہے کہ چاہے کوئی ریاست بڑی ہو یا چھوٹی، اس کی عزت اور وقار یکساں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے وہ ہمیشہ بھارت کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ ملک دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کہ بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بالادستی رکھتا ہے، خطے کے سیکیورٹی فراہم کنندہ ہیں، پورے خطے کے کپتان ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ 7 سے 10 مئی کے درمیان کیا ہوا۔ سب کچھ واضح ہوگا، بالادستی دفن ہو گئی۔ اسحاق ڈار کا اشارہ دراصل دوستو پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 روزہ مسلح کشیدگی کی طرف تھا۔ جب پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سوال کیا گیا کہ کیا اسرائیل قطر کے بعد پاکستان پر بھی حملہ کر سکتا ہے، تو اسحاق ڈار نے سختی سے یاد دلایا کہ بھارت نے بھی یہ کوشش کی تھی، اور ہماری معلومات ہے کہ اسرائیل نے بھارت کو مکمل تعاون فراہم کیا تھا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ دونوں کا ہم نے کیا حشر کیا۔ وہ پاکستان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارت اگر دوبارہ دہراتا ہے تو ہم تیار ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت واحد ایسے ممالک ہیں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پابندی نہیں کرتے۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ جس کسی کے بھی ہاتھ میں موبائل ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کے ہاتھ میں اسرائیل کی کوئی ڈیوائس ہے یا کوئی ٹکڑا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جو بھی موبائل فون کا مالک ہے وہ بنیادی طور پر اپنے ہاتھ میں اسرائیل کا ایک ٹکڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی ادویات غذائیں بنانے کی صلاحیت کی پوری دنیا معترف ہے، بہت سی قیمتی دوائیں اور غذائیں اسرائیل تیار کرتا ہے۔ ہمیں بعض ملکوں نے ہتھیاروں کی فراہمی روک دی ہے، تو کیا اس سے یہ سب بند ہو جائے گا؟ اسرائیل انٹیلیجنس کی صلاحیت کی طرح ہتھیار بنانے میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل تنہا ہو چکا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسرائیل اس محاصرے کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے، ہم ہتھیار خود بنانے میں بھی ماہر ہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ مغرب میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس محاصرے سے نہیں نکل سکتے، تو برطانیہ، فرانس اور اٹلی جان لے کہ ہم اس سے بھی نکل کر دکھائیں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں، آپ کی انٹیلیجنس معلومات کا ایک بڑا حصہ اسرائیل کی طرف سے آتا ہے، اور اسرائیل کے ویپن سسٹم کو بھی امریکہ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔
کئی ہفتوں سے جاری فضائی بمباری اور اونچی عمارتیں تباہ کرنے کے بعد اسرائیلی فوج قبضہ کرنے کے لیے بالآخر ٹینکوں کے ساتھ غزہ شہر کے وسط میں داخل ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی طیاروں سے شہر پر بمباری بھی کی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں امریکی وزیر خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ جنگ کا سفارتی حل ممکن نظر نہیں آتا۔ غزہ شہر میں اسرائیل کی پچھلے 2 سالوں میں یہ پہلی کارروائی ہے۔ فضائی بمباری کے سبب غزہ شہر کے 3 لاکھ مکین پہلے ہی جنوب کی جانب نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ رفح کی طرح یہ شہر بھی زیادہ تر خالی کروا لیا جائے گا، تاہم 7 لاکھ سے زائد شہری اب بھی غزہ شہر میں مقیم ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب اس شہر میں بھی فلسطینیوں کی نسل کشی کی جائے گی۔ اسرائیلی فوج کے اس آپریشن کی مختلف ممالک نے شدید مذمت کی ہے۔ خود اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایاز ضامر بھی اس کی مخالفت کر چکے ہیں اور انہوں نے خبردار کر دیا ہے کہ اس آپریشن سے اسرائیلی قیدیوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اسرائیلی فوج کو بھاری جانی نقصان کا خدشہ ہے اور حماس کو ختم کرنے کی کوشش ناکام ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کے جواب میں حماس نے تمام اسرائیلی قیدیوں کو سرنگوں سے باہر نکال لیا ہے اور اب انہیں اسرائیل کی اس زمینی کارروائی کے خلاف ڈھال کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ قیدیوں اور لاپتہ اسرائیلیوں کے عزیزوں نے غزہ شہر پر اسرائیلی فوج کے حملے پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کے قریب مظاہرہ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس آپریشن نے 710 روز سے قید افراد کے زندہ بچنے کی آخری امید بھی ختم کر دی ہے اور اس پوری صورتحال کے ذمہ دار نیتن یاہو ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل قطر میں دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ قطر ہمارا اتحادی ملک ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی قیدیوں کو مار دیں گے۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج صبح میرے حکم پر امریکی فورسز نے وینزویلا میں دوسرا فضائی حملہ کیا ہے۔ وینزویلا میں کارروائی کے دوران 3 تخریب کار مارے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کارروائی اس وقت کی گئی جب تخریب کار بین الاقوامی پانیوں میں منشیات منتقل کر رہے تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حملے میں امریکی افواج کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت خطے کے لیے براہ راست خطرہ بن چکی ہے۔ صہیونی حملے اب قطر تک جا پہنچے ہیں، حالانکہ قطر تو امن کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ نیتن یاہو کی انتہا پسند کابینہ فلسطینی عوام کا قتل عام جاری رکھنا چاہتی ہے اور پورے خطے کو انتشار میں دھکیل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی سیاستدان گریٹر اسرائیل جیسے اپنے ناپاک عزائم کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے اسلامی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ترقی کے مختلف شعبوں میں خود کفیل بنیں اور باہمی تعاون کو فروغ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل پر اقتصادی دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ایسے دباؤ کے مثبت نتائج سامنے آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک اسرائیل کا سخت اور کڑا محاسبہ نہیں کیا جاتا، اسرائیل اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آئے گا۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے وقف ترمیمی قانون 2025 کو منسوخ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ حالانکہ عدالت نے وقف قانون کی کچھ دفعات پر جزوی ترمیم اور ایک پر مکمل طور سے روک لگا دی ہے۔ اس فیصلے پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے فوری رد عمل میں کہا ہے کہ انصاف اب بھی زندہ ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء ہند وقف قانون کی 3 اہم متنازع دفعات پر ملی عبوری راحت کے فیصلے کا استقبال کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء ہند اس سیاہ قانون کے ختم ہونے تک اپنی قانونی اور جمہوری جدوجہد جاری رکھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نیا وقف قانون ملک کے اس آئین پر براہ راست حملہ ہے جو شہریوں اور اقلیتوں کو نہ صرف برابر کا حق دیتا ہے بلکہ انہیں مکمل مذہبی آزادی بھی فراہم کرتا ہے۔
صدر ٹرمپ نے اسرائیل کی سرپرستی کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ نیتن یاہو کا قطر پر حملہ غیر دانشمندانہ تھا۔ یہ الفاظ خود اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں دوستوں کہ امریکی حکومت اس جارحانہ کارروائی میں برابر کی ذمہ دار ہے۔ بہرحال امریکہ اپنے دامن سے اس داغ کو دھونا چاہتا ہے، لیکن یہ داغ اتنی آسانی سے صاف نہیں ہو سکتے، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کا سرپرست صرف امریکہ ہے، اور امریکی اجازت کے بغیر اسرائیل قطر تو کیا فلسطین میں جاری نسل کشی بھی انجام نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف قطر پر اسرائیلی جارحیت نے مسلم دنیا کے حکمرانوں کی بے چینی کو بڑھا دیا ہے۔ مسلم حکمرانوں نے عرب سمیت دیگر کئی ممالک نے قطر پر ہونے والی اسرائیلی جارحیت کی ہمیشہ کی طرح دوستوں شدید مذمت کی ہے، اور اس حملے کو قطر کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ قطر پر اسرائیل کی جارحیت نے جس قدر سعودی عربیہ اور دیگر عرب ممالک کے حکمرانوں کو بے چین کر دیا ہے، کاش یہ بے چینی ان کے اندر غزہ میں جاری نسل کشی سے بھی پیدا ہوتی، اور اس نسل کشی کو رکوانے کے لیے انہوں نے عملی اقدامات بھی کیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ یقینی طور پر اسرائیل کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ قطر جیسے ملک پر آ کر کھلم کھلا حملہ کر دیتا۔ اگر مسلمان اور عرب ممالک کے حکمرانوں نے دوستوں یمن کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہوتی اور اپنی تھوڑی سی بے چینی دکھائی ہوتی تو شاید قطر کو آج یہ صورتحال نہ دیکھنا پڑتی۔ اسی طرح اگر ان عرب حکمرانوں نے اپنی بے چینی غزہ، یمن کے ساتھ ساتھ لبنان اور شام پر ہونے والی مسلسل اسرائیلی جارحیت اور بمباری کے واقعات پر دکھا دی ہوتی تو آج قطر اسرائیلی جارحیت سے بھی محفوظ رہتا، اور اب جو قطر کی عزت پر حرف آ رہا ہے یہ بھی نہ آتا۔ کیونکہ دوستو سوال تو اٹھ رہا ہے کہ قطر جو کھربوں ڈالر امریکی صدر کے استقبال پر امریکہ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے اور پھر بدلے میں اسے اسرائیلی بمباری ملتی ہے، تو کیا قطر اپنی خود مختاری پر ہونے والے اس حملے کا انتقام لے گا یا پھر خاموشی اختیار کر لے گا؟ کیونکہ سوال تو اٹھ رہا ہے کہ قطر جو کھربوں ڈالر امریکی صدر کے استقبال پر امریکہ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے اور پھر بدلے میں اسے اسرائیلی بمباری ملتی ہے، تو کیا قطر اپنی خود مختاری پر ہونے والے اس حملے کا انتقام لے گا یا پھر خاموشی اختیار کر لے گا؟ یہ سوالات عالمی میڈیا پر اٹھائے جا رہے ہیں دوستو۔ اس کا جواب تو میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ قطر ہمیشہ کی طرح خاموش اور خاموش ہی رہے گا۔ مذمت بھی کرے گا تو وہ بھی صرف ڈرتے ڈرتے۔ اچھا چلیں، قطر سمیت دیگر عرب اور مسلمان ممالک نے دوستو اسرائیل کی کسی نہ کسی انداز میں مذمت تو کر دی ہے، لیکن تاحال اسرائیل کے خلاف کوئی بھی عملی اقدام کرنے کے لیے پیش رفت یا تجویز زیر غور نہیں آئی۔ جبکہ دوسری طرف نیتن یاہو تو مسلسل اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم جہاں چاہیں گے وہاں اس طرح کی کارروائیاں کریں گے۔ تو کیا اب ہم انتظار کریں دوستو کہ نیتن یاہو کسی اور مسلمان اور عرب ممالک پر بھی حملہ کر دے تو پھر ہم کچھ کریں؟ ہم پھر بھی کچھ نہیں کریں گے، بس میرے خیال سے اپنی باری کا انتظار کریں۔ جیسے بچپن میں ٹیچر کے ڈنڈے کھانے پر ہم سکول میں اپنی باری کا انتظار کیا کرتے تھے، اب یہ بھی ویسا ہی انتظار کریں۔ بہرحال دوستو پاکستان تو اپنا کام کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں موجود پاکستان نے بڑا دلیرانہ موقف اختیار کیا تھا اور اسرائیلی غاصب سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسرائیل کو اس کی اصلیت یاد دلاتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل ایک غاصب اور قابض ریاست ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں 2-3 دن پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ اسرائیل نہ صرف غاصب ریاست ہے بلکہ ایک بدمعاش ریاست بھی ہے۔ یہ غزہ میں ظلم کی داستان لکھ رہا ہے اور ہمیں اور عالمی میڈیا کو بھی دھمکیاں دیتا ہے۔ لیکن بات دوستو پھر وہیں آ کر رک جاتی ہے کہ پاکستان یا عرب ممالک نے اپنے طور پر اقوام متحدہ کے فورم پر بیٹھ کر اپنی غصے کی بھڑاس بھی تو نکال لی ہے، لیکن کیا غاصب صہیونی ریاست اسرائیل اس کے بعد غزہ میں جاری نسل کشی کو روک رہی ہے؟
کیا غاصب صہیونی ریاست اسرائیل اب یمن، شام، لبنان، ایران اور قطر سمیت دیگر مسلمان ممالک پر حملے نہیں کرے گی؟ اس کی ضمانت تو خود اقوام متحدہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ حقیقت دوستو یہ ہے کہ جب اقوام متحدہ میں پاکستان سمیت کئی دیگر عرب اور یورپی ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ اسرائیل ایک غاصب اور بدماش بھی ہے اور اقوام متحدہ کے قوانین کی پاسداری بھی نہیں کرتی، لیکن عجیب بات ہے دوستو کہ اسی اقوام متحدہ میں اسرائیل ایک ریاست کے عنوان سے تسلیم شدہ بھی ہے، اور یہاں بیٹھ کر اسرائیلی تخریب کار حکمران فلسطینیوں کو تخریب کار کہتے ہیں اور دنیا کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ تو کیا اقوام متحدہ اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو رکنیت دینے کے لیے بنایا گیا ایک ادارہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ جتنی باتیں یہاں ہوتی ہیں ان کا کچھ بھی حاصل نہیں ہونا، یہ سب وقت کا ضیاع ہے۔ اگر قطر پر اسرائیلی جارحیت کا جواب دینا ہے تو پھر مسلم دنیا بشمول عرب اور غیر عرب اور افریقی ممالک کو چاہیے کہ وہ مشترکہ طور پر اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کرے۔ اگر وہاں پہ پریکٹیکل کوئی جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے تعلقات ہی خدا کے لیے اس سے منقطع کر لیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔